بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والوں کو فیضان بٹ کا سلام۔ ناظرین، ہم یہاں پر ساری باتیں تو کریں گے، لیکن ہم سب سے پہلے اگر بات کریں کرونا وبا نے جس طرح لپیٹ میں لیا پورے پاکستان پوری دنیا کو، تو ایس او پیز کو فالو ضرور کریں اور اویئرنیس جو کمپین ہے اس کو اپریشیٹ کیا جائے، بجائے کہ آپ سمجھیں کہ لاک ڈاؤن ختم ہو گیا ہے تو اس کا مطلب کہ کرونا ختم ہو گیا۔ نیور، یہ بالکل اس طرح نہیں ہے۔ اپنا اور اپنے جو اہل و عیال ہے ان کا بہت خیال رکھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں ڈینگی کی، کہ ڈینگی وبا جو ہے وہ بھی سار اٹھانے لگی ہے بار بار، اور جتنے سرکاری ہاسپٹل ہے وہاں پہ آلموسٹ تقریباً ایمرجنسی کی صورتحال ہے۔ اگر ہم ضلعی حکومت لاہور کی بات کریں تو کافی ایکٹیو ہمیں دکھائی دے رہی ہے، لیکن اب ہم ڈفرینس چیک کریں گے کہ کیا ڈفرینس ہے۔ لاسٹ گورنمنٹ جو تھی ان کی اپڈیٹ کس طرح کی تھی، ان کی ورکنگ کس طرح کی تھی، اور اب کی جو گورنمنٹ ہے کیا بالکل ویسا کام کر رہی ہے یا اس سے اچھا کر رہی ہے یا اس سے بھی گیا گزرا کام کیا جا رہا ہے، اس پر بھی ہم یہاں پر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی کم کرنے کے لیے ضلعی سطح پر کمیٹیاں بنانے کا حکم دیا گیا ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے، لیکن اگر ڈالر نیچے نہیں آئے گا، اگر پیٹرول کے پرائسز نیچے نہیں آئیں گے تو یہ سب تو صرف دکھاوا رہ جائے گا، اور جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں کہ نچ پج کر رہے ہیں تو صرف نچ پج ہی رہ جائے گی، لیکن عملی اقدامات جو ہیں اس سے بالکل ہم دور دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے بعد اپوزیشن، اتنی مہنگائی ہے، اپوزیشن اب مہنگائی کا بہانہ لے کے وہ سڑکوں پر آنے لگے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم دھرنا دیں گے، اور یہ جو ہمیں موقع ملا ہے دھرنا دینے کا تو یہ بھی عمران خان صاحب کی طرف سے، یہ ان کی گورنمنٹ کی طرف سے، یہ ان کے وزراء کی طرف سے ہے کہ وہ اچھا کام نہیں کر رہے، تو اس پر وہ دھرنا دینے کے لیے تیار ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت پاکستان کو ٹف ٹائم دیں گے۔ تو یہ تو ٹف ٹائم چلے گا۔ اس کے ساتھ اگر ٹی ایل پی کی بات کی جائے تو وہ بھی دھرنا دینے کے لیے تیار ہیں، وہ بھی کنٹینرز وہاں پر بھی لگا دیے گئے ہیں۔ جہاں پر زیادہ لوگ ٹی ایل پی کے ممبرز جو ہیں، کارکن ہیں، جو جہاں پر موجود ہیں یا جہاں پہ مدرسہ ہے، وہاں پر انٹرنیٹ کی جو فیسلٹیز ہیں اس کو بھی فی الحال پوسٹ پون کر دیا گیا ہے، تاکہ کسی بھی صورتحال سے نپٹنے کے لیے ہر وقت جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں وہ ریڈی رہیں اور کوئی بھی غلط واقعہ یا مس ایپ نہ ہو سکے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کی مزید بھی آپ کو ایک بات بتاتے چلیں، اور یہ ہم یہاں پر بریکنگ دیں گے کہ 1 نومبر جس طرح یہ اگلا مہینہ شروع ہوگا، پہلی تاریخ آئے گی تو پیٹرول کی جو پرائسز ہیں وہ دوبارہ بڑھتی ہوئی دکھائی دیں گی، اور یہ اب کی بار جو یہ پرائسز بڑھیں گی پیٹرول کی، اس سے پہلے جو ذخیرہ اندوز ہیں، وہ ضروری نہیں ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء کی ذخیرہ اندوز ہوں، پیٹرول کے جو پیٹرول پمپس مالکان ہیں وہ پیٹرول بیچتے ہی نہیں ہیں، وہ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ جب مہنگا ہوگا تو ہم بیچیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ منافع خوری ہو۔ اس پر عوام پھر لائنوں میں لگ جائے گی، پھر حکومت تھوڑی سی ایکٹیو ہوگی، اور دیکھنے میں آتا ہے کہ خان صاحب جب بھی ایکٹیو ہوئے ہیں تب بھی اگر کوئی چیز مہنگی ہوئی ہے، خان صاحب کو پتہ چلا ہے وہ ایکٹیو ہوئے ہیں تو وہ چیز مزید مہنگی ہو گئی ہے۔ تو اس پر اب کی بات کس طرح کی اسٹریٹجی ہوگی پاکستان حکومت کی، اس کے اوپر بھی ہم یہاں پر بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں فلاحی ریاست کی، کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو فلاحی ریاست کا درجہ دیا گیا ہے کہ یہ ہماری فلاحی ریاست ہے، تو اگر یہ ہماری فلاحی ریاست ہوتی تو جتنی این جی اوز ہیں جو لوگ پرسنلی طور پر بنا رہے ہیں لوگوں کی خدمت کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے، تو وہ ہمیں بہت کم دکھائی دیتی، لیکن مہنگائی کر دینا، میڈیسنس مہنگی کر دینا، روزمرہ کی جو اشیاء کھانے پینے کی ان کو مہنگی کر دینا، اگر اس کو کہتے ہیں کہ یہ فلاحی کام ہے تو عوام کے تو ہاتھ ہی جوڑے ہیں حکمرانوں کے آگے کہ اس کو نہیں کہا جاتا۔ تو کتنا ضروری ہے ہمارے لیے کسی کی مدد کرنا۔ اگر ہم اسلام کی بات کریں تو اسلام درس ہی ہمیں دوسروں کی مدد کرنے کا دیتا ہے، انسانیت کی مدد کرنے کا ہمیں درس دیتا ہے، حکم دیتا ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ تم کسی کی مدد کرو، تمہاری مدد میں کروں گا، لیکن پھر بھی ہم کیوں قاصر ہوتے ہیں، ہم کسی کی مدد کیوں نہیں کر پاتے؟ اور کیا اس کی وجہ کہ ہمیں اسلام سے دوری، اسلامی احکامات سے دوری کی وجہ ہے یہ؟ اور سب سے بڑی بات کہ امام حسین علیہ السلام نے اگر اپنی جان، اپنی آل کی جان دی، شہادتیں نوش فرمائی، تو کس کے لیے فرمائی؟ انسانیت کے لیے، لوگوں کے لیے، اللہ کے دین کے لیے۔ تو اگر ہم ان کے نقش قدم پر چلیں تو نو ڈاؤٹ شہادت ضرور ہمیں ملے گی، اور یہ ویسی شہادت ہوگی کہ ساری زندگی ہم زندہ رہیں گے۔ کہ یزید نے جتنی مرضی کوشش کر لی کہ وہ زندہ رہے گا، اس کا نام زندہ رہے گا، تو وہ مٹی میں مل گیا، بلکہ مٹی میں بھی نہیں، وہ ملا کتوں سے زیادہ جو نجس ہے وہ بندہ تھا۔ اور
1400 سال بعد آج بھی اس کے اوپر لعنتیں ہی ہوتی ہیں، اور آج بھی محمد آل محمد پر درود و سلام ہی بھیجا جاتا ہے. اور یہ حکم جو ہے عبادت کا، یہ اللہ پاک ہمیں خود حکم دیتا ہے کہ وہ خود اللہ پاک عبادت کر رہا ہے، اور ہمیں حکم بھی یہ دیا جاتا ہے کہ اے ایمان والو، میں میرے فرشتے پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجتے ہیں، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو. تو یہ اللہ پاک جو ہمیں ڈائریکٹ حکم دے رہا ہے، اور اللہ پاک خود بھی درود پاک بھیج رہا ہے. تو اللہ پاک یہ ان پنجتن پاک محمد علیہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کے صدقے جتنی بیماری ہیں اس سے دور فرمائے، یہ ہمیں سب سے بچا کے رکھے، اور دشمنوں کے شر سے بھی بچا کے رکھے. بالکل میں وقت دامنے وقت میں گنجائش بالکل نہیں رہے گی، مجھے پتہ آج ٹائم کا تھوڑا ایشو ہے، تو میں اپنے معزز گیسٹ کی طرف چلتا ہوں. سب سے پہلے سماجی کارکن ہے، اور بلڈ کی بات ہو، بلڈ بینک کی بات ہو تو بلڈ دینے میں سب سے آگے ہوتے ہیں. اگر کوئی ان امپلائمنٹ کی بات ہو، بے روزگاری کی بات ہو، تو لوگوں کو، بچوں کو جابس دلواتے ہیں، انہیں مختلف بزنس، چھوٹے موٹے بزنس ہی ہو جائیں لیکن وہ سٹارٹ کروانے کے لیے بھی وہ ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. خواتین کے جو مسائل ہیں ان پر بھی وہاں پر بات کرتے ہیں، اور اسپیشلی جو ہماری 60-65%، یہ ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ 62% سے 65% ہماری پاکستان کی یوتھ ہے، یہ ریشو ہے. اور ہماری ریشو اگر کسی بھی کنٹری کی بات کی جائے تو یوتھ اس کی کس طرف جا رہی ہے وہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں. پاکستان کی بات کی جائے تو سپورٹس ختم اس لیے کیا گیا ہے اسکول کالج یونیورسٹی سے، تاکہ نشے کی طرف لوگ بڑھ جائیں. اور یہ حکومت کو میں اس کے اوپر بالکل الزام حکومت پہ ہی ٹھہراؤں گا کہ حکومت نے سپورٹس ایکٹیویٹیز ختم کر دی ہیں. تو اس کے علاوہ ہماری جو ایکٹیویٹیز ہم اپنے آپ کو سوچتے ہیں، لیکن کسی کی مدد کرنا یہ بہت بڑا ایک مشن ہے، اور اللہ پاک کا بیسک حکم بھی یہی ہے. تو اس وقت ہمیں جوائن کیا جو سینئر سماجی کارکن ہے سید علی عمران زیدی صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ. ان کے ساتھ ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے سینئر رپورٹر بھی ہیں اور اسائنمنٹ ایڈیٹر ہیں ہمارے رائل نیوز چینل کے، بہت گہری نظر رکھتے ہیں کہ جو یہ آج کل جو ڈینگی سر اٹھا رہا ہے اس کے اوپر بھی ہم ان سے بات کریں گے کہ کیا جو وعدے کیے جاتے ہیں وہ صرف وعدے ہی ہیں یا اس کو وفا بھی کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے. ہاسپٹلس کی کس طرح کی سچویشن ہے، ڈی جی ہیلتھ سے جب بات ہوئی ان کا تو یہ کہنا تھا کہ بہت اچھا سین چل رہا ہے، ہاسپٹلس میں بیڈ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ایکسٹرا میڈیسنز ہیں. لیکن ان سے ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ آیا واقعی بالکل اسی طرح ہی ہے. اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے سید اسد علی شاہ سر، آپ کا بھی بہت شکریہ شاہ جی. اور لاسٹ میں کوشش کروں گا کہ حکومت وقت سے بھی کانٹیکٹ ہو سکے میری ان سے بات چل رہی، کیونکہ نیشنل اسمبلی کے اندر ابھی اجلاس چل رہا ہے، اس وجہ سے ذرا جتنے لوگ ہیں وہ بیزی ہیں، اور کچھ ان کی کوشش بھی ہوتی ہے کیونکہ ہم نے کھرا سوال کرنا ہوتا ہے اور ہمیں کھرا جواب ہی چاہیے، تو وہ شاید تھوڑا سا بیزی اس وجہ سے بھی ہوں، لیکن ہم لاسٹ میں انہیں ضرور کانٹیکٹ کریں گے. سب سے پہلے میں بلکہ اسد شاہ صاحب میں آپ ہی کی طرف آتا ہوں. سر شاہ جی، یہ جو ڈینگی وبا ہے آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور حکومت پنجاب اور ضلع حکومت لاہور کی اگر بات کی جائے تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح بیماری پھیل رہی ہے اس طرح اس کے اوپر کوئی کام بھی اس طرح کیا جا رہا ہے، اسٹریٹجی حکومت کی اچھی ہے، یا اگر آپ کمپیریزن کریں میاں شہباز شریف کی حکومت دور حکومت میں اور اب کی بار ڈینگی میں زیادہ جو ایکٹیو گورنمنٹ نظر آ رہی تھی وہ کون سی تھی شاہ جی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بہت شکریہ فیضان اسد بٹ صاحب، آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں مدعو کیا. اور رہی بات ابھی آپ نے 2-3 سوال کیے، سب سے پہلے میں ڈینگی کا جواب دینا چاہوں گا. فیضان بٹ صاحب، ڈینگی کا المیہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ابھی بات بتائی کہ ڈی جی ہیلتھ صاحب جو ہیں وہ سب اچھے کی رپورٹ دے رہے ہیں، یہ سب قصے کہانیاں جو ہے وہ ٹاک شوز کی حد تک یا پریس کانفرنس کی حد تک نظر آتی ہیں. اصل گراؤنڈ آپ کو نظر آئے گی، آپ ہاسپٹلس میں جائیں، میں آپ کو ویڈیو پرووائڈ کر دوں گا. ابھی ریسنٹلی ڈینگی وارڈز کی ڈینگی پیشنٹس کے لیے بیڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے. ڈینگی پیشنٹس کی جو روزانہ کی بنیاد پہ تعداد ہے وہ ہاسپٹلوں میں بڑھتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں فیضان بٹ صاحب کہ جو پنجاب حکومت یا ضلعی انتظامیہ ہے وہ ڈینگی پہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہی، آپ پریس کانفرنس اور ان کی میڈیا ٹاک کافی آپ کور کروا رہے ہیں، خود بھی کر رہے ہیں، پروگرام بھی کر رہے ہیں، اپنے رپورٹر سے بھی کام کروا رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح کی ان کی ایکٹیویٹی ہے؟ پہلے اس پہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیا اسٹریٹجی کیا حکومت پاکستان؟ دیکھیں فیضان بٹ صاحب، کوئی بھی اگر ادارہ کسی بھی حوالے سے، سب سے پہلے تو عوام کی ہیلتھ ہوتی ہے، پبلک کی ہیلتھ ہوتی ہے کسی بھی قوم کے لیے، ٹھیک ہے. اور تمام حکومتیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عوام کو بہترین ہیلتھ اور ہیلتھ کی جتنی بھی سہولیات ہیں وہ پرووائڈ کریں، یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے،
ٹھیک ہے. وبائیں آتی ہیں. اس سے پہلے جب سابقہ دور جب پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی, میاں شہباز شریف صاحب ادھر پنجاب میں سی ایم تھے, تو آپ کو پی پی وائز جو ہے آپ کو یو سی وائز ڈینگی سپرے ہوتا نظر آتا تھا, آپ کو گلی محلوں میں سپرے نظر آتا تھا. ٹھیک ہے. جب پتہ ہے کہ ایک موسم ہے ڈینگی کے افزائش کا, تو ضلعی انتظامیہ, پنجاب حکومت, یہ مشیر مل کے سی ایم صاحب کو مشورہ دیں کہ لاہور میں ڈینگی کے وار جاری ہیں, اموات ہو رہی ہیں. ابھی میں ریسنٹلی جو ہے ینگ ڈاکٹر ہیں اس کے سروس ہاسپٹل کے, تو میں ان کی سٹیٹمنٹ سن رہا تھا. ان کی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ جب کا ڈینگی آیا یہ پہلی دفعہ 3 ڈیتھ ہمارے سروس ہاسپٹل میں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ ایک تو میں آپ کو یہ بتاتا چاہوں کہ جو ڈینگی کی ویکسینیشن ہے وہ پروپر نہیں پرووائڈ کی جا رہی ہاسپٹلوں کو گورنمنٹ کی طرف سے. ٹھیک ہے. یہ گورنمنٹ کا, ریاست کا کام ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا رہی بات, آپ نے سوال پوچھا تھا کہ پہلی گورنمنٹ یا یہ گورنمنٹ, میں بہت سارے اختلاف ہوں گے پی ایم ایل نون کے ساتھ, بہت سارے چارجز اس ملک کی عدلیہ میں ان کے ساتھ چل رہے ہیں کرپشن کے, لیکن اگر ایڈمنسٹریشن کی بات کریں تو ایڈمنسٹریشن ان کی بہترین تھی. ان کو پتا تھا کہ کرونا اگر اپنا یہ ڈینگی اگر آیا ہے تو اس کو ہم نے کس طرح فیس کرنا ہے. اس وقت جب آیا تھا تو ڈینگی بالکل نیا تھا, کسی کو پتا نہیں چل رہا تھا کہ ڈینگی کو فیس کس طرح کرنا ہے. انہوں نے ڈینگی کے خلاف جنگ لڑی, اس قوم نے مل کے لڑی, ڈینگی پہ قابو پا لیا گیا. ہر سال ہر حکومت کو, محکموں کو پتا ہوتا ہے کہ ڈینگی کا کون سا موسم ہے, اس کی افزائش کا کون سا موسم ہے. تو اس کے لیے ضلعی انتظامیہ سے مل کر, کمشنر صاحبان سے مل کر, ڈی سی اے سی سے مل کر, ہیلتھ کی ٹیموں سے مل کر باقاعدہ طور پہ جہاں اوپن پانی والی چھتیں ہیں, جہاں پہ فیکٹریز ہیں, جہاں پہ آبادی کے گرد جو نالے ہیں, جو گلیاں ہیں, ان میں سپرے کروایا جاتا تھا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں فیضان بٹ صاحب, کہ آپ کے پاس بہترین کمپنیز ہیں جو ڈینگی سپرے کے لیے اپنی میڈیسن رکھ کے بیٹھی ہیں کہ پنجاب حکومت ہم سے لے, اور وہ بہترین میڈیسنز ہیں. لیکن ادھر وہی حساب ہے کہ چور مچائے شور, کسی کی کرپشن پکڑنا کی کوشش کی جا رہی ہے, اپنے انڈر جو کرپشن ہو رہی ہے اس پہ کوئی نظر نہیں ڈالی جا رہی. پرفارمنس تھی ایز کمپیئر ٹو اگر آپ پی ٹی آئی کی حکومت کی بات سر بالکل, کیونکہ پلاننگ ہی نہیں ہے. آپ کے ساتھ اسی طرح ساتھ ساتھ ہم مزید بھی چیزیں پوچھتے رہیں گے. میں سعید علی عمران زیدی صاحب سر آپ کی طرف آتا ہوں. سر ایک تو آپ سے ڈینگی کے بارے میں تو میں پوچھوں گا, اس کے ساتھ ڈینگی کے ساتھ یہ بتائیے گا کہ لوگ ڈینگی سے اور کرونا سے تو مار رہے ہیں, لیکن جو مہنگائی کی وجہ سے لوگ مار رہے ہیں, جو مہنگائی بہت زیادہ کر دی ہے, تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا زیدی صاحب؟ اور آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ عوام کا کیا حال ہے, کیونکہ آپ گراؤنڈ ریالٹیز پر لوگوں کو ڈائریکٹلی, جو سفید پوش ہے, مجھے پتا ہے کہ آپ کا ان سے بھی کانٹیکٹ ہے, تو وہ کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں اور کن مسائل کا وہ شکار ہیں, اور آپ اس کو کس طرح سمجھتے ہیں کہ بہتری اس میں کس طرح آ سکتی ہے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں بٹ صاحب آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام میں انوائٹ کیا. سر آپ کا بٹ صاحب آپ کی ماشاءاللہ پروگرام تو ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے, لیکن آپ نے بڑی اچھی بات کی. اور مہنگائی کے بارے میں آپ دیکھیں کہ کس طرح مہنگائی دن بہ دن سر پہ چڑھتی جا رہی ہے. بالکل. کس طرح پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے. جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تمام اشیاء مہنگی ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. آٹا مہنگا ہو جاتا ہے, چینی مہنگی ہو جاتی ہیں, دالیں مہنگی ہو جاتی ہے. جی. تو جس سے غریب عوام تو پریشان ہے, بہت ہی پریشان ہے. جی. لیکن اس سے یہ دیکھیں کہ جس طرح ہماری جیسی فاؤنڈیشنز ہیں, ہمارے جو ادارے ہیں جو لوگوں کی فلاحی مدد کر رہے ہیں, لوگوں کی خدمت خلق کر رہے ہیں, ان کے لیے بھی بڑی پرابلم کا باعث بنتی ہے. جہاں ہم نے مثال کے طور پہ لوگوں کو 100 گھر کو ہم نے راشن پرووائڈ کرنا ہوتا ہے, وہاں ہم 25 گھر کو کٹ پڑتے ہیں. اس کا مقصد ہے کہ 75 گھر بے روزگار ہو گئے. ٹھیک ہے. تو یہ کہنے کا مقصد ہوتا ہے کہ انسان تو اس مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں, لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ اس طرح جانور جو پرندے ہیں, جو جانور ہیں, ان کا آپ باجرہ دیکھ لیں, ان کی خوراک دیکھ لیں. آپ دیکھیں کہ کس طرح وہ 40-45 روپے تھی, اب وہی آپ کو 100 روپے یا 110 روپے میں اویلیبل ہے. وہ کہنے کا مقصد ایسے ہے کہ دیکھیں کہ کس طرح مہنگائی انسانوں سے, انسان تو انسان, پرندوں کے لیے بھی کھانا بہت مشکل ہو چکا ہے. بالکل اجے صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور جس طرح کہا جا رہا ہے کہ 1 نومبر میں پیٹرول کی جو پرائسز ہیں اس کو مزید اس میں اضافہ کر دیا جائے گا, آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ مزید مہنگائی پہ کس طرح ہوگی پھر, اور لوگ کس طرح گزارا کر سکیں گے؟ کیا خودکشیوں میں اضافہ ہوگا؟
دیکھیں بالکل بٹ صاحب دیکھیں دن بعد دن جس طرح مہنگائی بڑھ رہی ہے آنے والے وقت میں اگر زیادہ مہنگائی ہوئی تو ظاہر ہے لوگ غریب عوام جو سی ہیں. اب دیکھیں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, کئی فیکٹریز ہیں, کئی ایسی کمپنیز ہیں جہاں 100 افراد ورک کر رہا ہے. اب دیکھیں کہ اگر مہنگائی ہوگی تو وہاں کے اعلیٰ جو سے افسران بالا ہوں گے وہ تعداد کم کر دیں گے, لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بلکہ یہ جس طرح کے سوالات چل رہے ہیں اور ہمارے سینئر جرنلسٹ جو انہوں نے بھی سوالات اٹھائے ہیں, اس وقت ہمیں جو موجودہ حکومت ہے وہاں سے ڈاکٹر شاہد صدیق نے ہمیں جوائن کیا ہے. لاسٹ یہ چیئرمین تھے LTC کی لاء ٹرانسپورٹ کمپنی کے, اور اس سے پہلے وہ میڈیا سیکرٹری بھی تھے پاکستان تحریک انصاف کے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ سر. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ اپنے پیشنٹس کا علاج کرتے ہیں بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں اور انہیں ٹھیک کر کے گھر بھیج دیتے ہیں اور وہ آپ کو دعائیں دیتے ہیں, تو سر یہ پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کا آپریشن کب تک کمپلیٹ ہوگا, مہنگائی پر کب قابو پایا جائے گا, اور وبا کی اگر بات کی جائے وہ تو کرونا کے بعد ڈینگی پھر سر اٹھانے لگا. ڈاکٹر صاحب دیکھیں اس میں ایسے ہے کہ جیسے مہنگائی کا تعلق ہے نا, تو وہ تو ساری دنیا میں ایک اس کا ایک امپیکٹ آیا ہے کرونا کی وجہ سے. پچھلے 1.5 سال سے ساری اکانومی جس ملک کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں 15 سے 20% اضافہ ہوا ہے مہنگائی میں. تو آپ بھٹو کی ایک میں کلپ بھی دیکھ رہا تھا ذوالفقار علی بھٹو کا, تو اس وقت بھی وہ کہہ رہے تھے کہ اگر عرب جو ہیں وہ تیل کی قیمت بڑھاتے ہیں یا عالمی منڈی تیل کی قیمت بڑھاتی ہے یا اور لوگ مہنگائی کرتے ہیں, تو اس میں ہمارے بس میں تو نہیں ہے یا ہمارے لیڈر کے بس میں تو نہیں ہے سچ کہ اس آئل پرائس کو کنٹرول کیا جائے یا مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے. یہ لمبا ایک پروسیس ہوتا ہے. انشاءاللہ اس میں ہم اس جو مہنگائی کا جو جن ہے اس کو انشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہے. لیکن میرا معصومانہ سا سوال ڈاکٹر صاحب صرف یہ ہے کہ پچھلی حکومتوں میں اگر بات کی جائے تو جب بھی پیٹرول کی پرائسز بڑھی ہیں تو یہی کہا گیا کہ زرداری صاحب نے بڑھا دی, اب نواز شریف صاحب نے بڑھا دی, لیکن اب کی بار کہا جا رہا ہے کہ عالمی دنیا میں اس کا ریٹ بڑھ رہا ہے, اس وجہ سے پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. تو اس کو آپ کس طرح دیکھیں؟ جہاں تک آپ کی اپنی ملک کی اکانومی کا تعلق ہے نا, وہ ایک آج آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں ایک, تو اسی وقت اس کا امپیکٹ نہیں آتا. یہ پچھلے جب سے پاکستان بنا ہے مطلب ہماری بدقسمتی ایسی رہی ہے کہ ہمارے حکمران ایسے آئے جنہوں نے اس ملک کا خیال نہیں کیا. بہت ساری چیزوں میں ہم ایک لمبا پروسیس ہے جس کے دور رس افیکٹ ہوتے ہیں. جیسے آپ نے ڈاکٹری کی مثال دی کہ ایک ڈاکٹر آپ علاج کرتے ہیں اس کو ٹھیک کر کے بھیجتے ہیں, تو ایک بندہ میرے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے جی آج مجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا. آج ہارٹ اٹیک کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو آج ہارٹ کی پرابلم ہوئی ہے, اس کے پیچھے 20 سال irregular life, irregular جو ڈائٹ, irregular sleep, یہ ساری چیزیں 20 سال سے چل رہی ہوتی ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہارٹ اٹیک 20 سال کے بعد ہوتا ہے. تو اسی لیے ہمارے جو ہے نا ہماری پوری کوشش ہے, ہم نے کوئی ہمارا اگر جائے گا بندہ, میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے لوگ بھی آئیں گے جیسے کہ آلریڈی آؤٹ ہوئے ہیں, کافی لوگ ہماری پارٹی سے آؤٹ ہوئے ہیں جو جن پہ الزام لگا کہ یہ چینی کا سٹاک کرتے تھے, یہ فلانی چیزیں جو کرتے, تو ہم نے ان کو بالکل بیک نہیں کیا ہے. ہم نے کہا جی آپ احتساب کے عمل سے گزر کے آئیں. تو معاملات ایسے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ نے کیا تو یہ معاملات. لیکن سر ڈاکٹر صاحب پاکستان تحریک انصاف کی قسمت اچھی ہے, اگر ایک ترین گئے ہیں تو دوسرے ترین بھی آپ کے پاس آ گئے ہیں. جی اس میں بھی دیکھیں, اس میں بھی اگر وہ پرفارم کریں گے تو رہیں گے, نہیں کریں گے تو وہ بھی جائیں گے. ہمارا مقصد یہ ہے, ہماری جڑیں یہی ہیں, ہمارا جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے. تو یہ ملک اگر اوپر جائے گا تو ہم سب اوپر جائیں گے, اگر یہ ملک خدا نہ خواستہ نیچے جاتا تو ہم سب نیچے جائیں گے. ہماری تعریف اسی کے ساتھ ہے, اس ملک کے ساتھ. ہماری قبریں ادھر ہی بنیں گی, ہم پیدا ادھر ہوئے ہیں, مریں گے بھی ادھر. سر ہماری دعائیں کہ اللہ پاک آپ کو مشن میں کامیاب کرے. ڈاکٹر صاحب جس طرح کی آپ کا پلان, اللہ آپ کو کامیاب کرے. لیکن سر اگر ہم گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کریں, ڈینگی کی وجہ سے جو ہاسپٹلس کے اندر ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میرے ہاسپٹل میں بھی اس وقت کوئی بیڈ نہیں ہے. اس میں نے سجیشن بھی دی ہے, ہمارا ایگریسو اور وار فوٹنگ پہ ہمیں اس پہ بھی کام کرنا پڑے گا. یہ بس ایک مصیبت ہے جو ساری پوری اس پہ آ رہی ہے, اور ملک پہ پوری قوم پہ آئی ہوئی ہے, پہلے کرونا کی صورت میں, اب ڈینگی میں. لیکن ایک میں بات آپ کو بتاتا جاؤں, ڈینگی جب ایک ملک میں یا ایک معاشرے میں آ جاتا ہے تو اس کو اگر ہم سارے مل کے کام کریں نا, تو ایک ڈینگی کو نکالنے کے لیے 10 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے. جس میں کہ حکومت اور لوگ مل کے اور تعاون کریں گے نا, تب یہ ڈینگی 10 سال میں جاتا ہے.
ہم اپنے گھروں میں سپرے کریں, ہمارے سوسائٹیز والے جو ہیں وہ اپنے ادھر پورا سوسائٹیز میں سپرے کریں, ایل ڈی اے جیسے لاہور میں ہے تو ایل ڈی اپنے محکموں میں صفائی کرے, پارکس والے ہیں تو پارکس میں کریں. ہم سب مل کے اگر اس کو کریں گے تب یہ جائے گا ڈینگی. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن سر اگر کسی ڈاکٹر کی کوئی غلطی ہے تو اس کو تو ہم یہ بادر نہیں کر سکتے نا. اگر کوئی اکوپمنٹ یا میڈیسن کی کمی ہے, بلکہ میرے ساتھ میرے سینئر جرنلسٹ بھی موجود ہیں, میں بلکہ ان سے بھی یہ چیز پوچھتا ہوں. شاہ جی آپ ذرا بتائیے گا, ڈاکٹر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر بھی موجود ہیں, کہ ہاسپٹلس کے اندر کیا صورتحال ہے اور جو ڈاکٹرز خود ہیں ان کا اپنا کیا کہنا ہے, جس طرح پہلے کہہ رہے تھے. ڈاکٹر صاحب میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ حکومت کا کام ہوتا ہے یہ اداروں سے عمل درآمد کروانا. وہ ایل ڈی اے ہے یا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے, آپ ریاست ہیں, آپ کا کام ہے ریاست میں حکومت کا کہ ان چیزوں پہ امپلیمنٹ کروانا, ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پہ جو ہاسپٹلس کی اس ٹائم, اگر آپ نے ابھی خود فرمایا کہ آپ کے خود بیڈ فیل ہیں, اسی طرح لاہور کے دوسرے ہاسپٹلس کا بھی اگر سروے کیا جائے, کیا بھی ہے, تو اس میں بھی یہی کنڈیشن ہے. ایون کہ ڈینگی کے جو ٹیسٹ ہیں نا, جو سمٹمز ظاہر ہوتے ہیں, وہ ٹیسٹ بھی نہیں کیے جا رہے ہاسپٹلس میں. علاج تو بعد کی بات ہے ڈاکٹر صاحب. آپ کو جو کوئی بات نہیں, ٹیسٹوں کی فیسلٹیز بھی اس طرح ہے, علاج بھی ہو رہا ہے. ہم پوری واش پٹنگ پہ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس پہ بھی کنٹرول کر لیں گے. یہ ہفتے 10 دن کی بات ہے, اس میں کنٹرول. اور دوسرا بالکل آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ بالکل ہماری بھی سب کی اس قوم کے لیے, اس ارض پاکستان کے لیے جان حاضر ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب جان کسی دفاع پہ محاذ پہ لے لیں, بھوکا مار کے نہ لیں. قوم کو روٹی دیں. یہ دیکھیں تاریخی مہنگائی ہے, خودکشیوں کی, اگر آپ خودکشیوں کی ریشو نکالیں ڈاکٹر صاحب, خودکشیوں کی ریشو نکالیں, ماں بچوں کو لے کے چھلانگ لگا رہی ہے دریا میں, ٹھیک ہے, باپ بچوں کو لے کے سر آگ لگا رہا ہے, سر کوئی ٹرین کے نیچے آ رہا ہے, بھوک کی وجہ سے آ رہا ہے, سر اور کسی وجہ سے نہیں آ رہا. اسی وجہ سے ڈاکٹر صاحب اپوزیشن جو ہے وہ بالکل اب وہ دھرنا دینے لگی ہے. اس کے اوپر بھی میں آپ کے پاس آتا ہوں کہ آپ کے یہ دیکھیں ان کا رائٹ ہے, وہ احتجاج کریں, لوگوں کا جس نے بھی کرنا ہے ان کا رائٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ احتجاج کرنا ہے, پرامن احتجاج ان کا بنتا ہے, وہ کریں, ضرور کریں. لیکن ہمارا جو ہے کام ہے, ہمارا یہ بنتا ہے کہ ان پرابلموں کو سالو کریں اور انشاءاللہ اس میں بہتری آئے گی. ڈاکٹر صاحب اگر وہ اپوزیشن کہتی ہے, پی ڈی ایم کہتی ہے کہ ہم نے اسلام آباد جا کے بیٹھنا اور ہم نے 126 نہیں, ہم نے 128 دن بیٹھنا, تو آپ ویلکم کریں گے؟ ضرور, وہ میدان بھی ہے, گھوڑا بھی ہے, وہ ان کا اگر بنتا ہے تو ضرور کریں. ہم نے کسی کو روکا نہیں, لیکن پورا من کریں. ہمارے دور میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا تھا, کوئی پرابلم نہیں ہوئی تھی. 126 کیا 200 دن دیں گے, اگر ان کا وہ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. لیکن بات یہ ہے کہ جہاں وہ ان کا بنتا ہے رائٹ, ہمارا یہ بنتا ہے کہ ہم اس چیزوں کو کنٹرول کریں, ان کو بہتر کریں, اور انشاءاللہ اس میں بہتری آ جائے گی. ڈاکٹر صاحب, عمران خان صاحب حکومت میں آنے سے پہلے فرما رہے تھے کہ اگر بجلی مہنگی ہو یا اپنا گیس مہنگی ہو یا پیٹرول مہنگا ہو یا اشیاء مہنگی ہوں تو ضرور حکمران کچھ کر رہے ہیں. تو کیا اب یہ ساری چیزیں سیم مہنگائی ہے کہ خان صاحب کو یقین کرے, نہیں پتا تھا کرونا آ جائے گا, خان صاحب کو اتنا نہیں پتا تھا کہ یہ ساری دنیا کی جو ہے نا وہ اکانومی کا مطلب پٹھا بیٹھ جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ ان کے بس میں نہیں تھے, ان کو پتا بھی نہیں تھا, لیکن ہم ساتھ ہی ساتھ اس کو کنٹرول کرنے میں لگے ہیں اور اللہ بہتر کرے گا. جی ڈاکٹر صاحب, بالکل ہماری دعائیں بھی بالکل آپ کے ساتھ ہے. علی عمران زیدی صاحب سینئر سماجی کارکن ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ. آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور آپ حکومت کو کس طرح مشورہ دینا چاہیں گے, کیونکہ یہ حکومت ہماری اپنی عوامی حکومت ہے, ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں تاکہ جو مسائل ہیں اس کو سارٹ آؤٹ جلد سے جلد کیا جا سکے. تو زیدی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ آپ بھی بہت بریک طریقوں سے ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں, کہ آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے, مہنگائی پر کس طرح کنٹرول کیا جائے اور ڈینگی کی جو صورتحال ہے اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ جی میں بالکل یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ جو تھی ڈینگی کی ٹیمیں ہیں انہیں چاہیے کہ بھرپور طریقے سے باہر نکلیں, ڈینگی میں اسپرے کریں. آپ دیکھیں کہ محکمے میں اپنے دفتروں میں اے سی لگائے بیٹھے ہیں, لوگ باہر توجہ نہیں دے رہے. اب یہ ہم سب کا کام ہے کہ مل جل کے, یا محکموں کو چاہیے کہ مل جل کے اس طرح توجہ دیں تاکہ آج جس طرح دن بہ دن ڈینگی کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے اس میں کمی آئے. آپ ہاسپٹل وغیرہ میں چلے جائیں, دیکھیں بیڈ اویلیبل نہیں ہے, لوگ کس طرح پریشان ہیں. تو اس طرح چاہیے, محکموں کو چاہیے کہ اپنے آفس سے باہر نکلیں, اس طرح توجہ دیں, مل جل کے حکومت کا ساتھ دیں اور ایک اچھا قدم اپنائیں.
بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، اور انشاءاللہ ہماری دعا بھی یہی ہے ڈاکٹر صاحب. بالکل وہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی، بالکل یہی صورتحال ہے کچھ. ڈاکٹر صاحب آپ لاسٹ میں عوام کو مہنگائی کے حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ پوری دنیا آپ کو سن رہی ہے، آپ کو دیکھ رہی ہے، کیا میسج دینا چاہیں گے؟ وہ آپ کے میسج سے، آپ کی اوپینین سے شاید تھوڑا انہیں سکون ہو جائے، اور آپ کی طرف سے اجازت ہے عوام تھوڑا سا گھبرا لے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں بات سنیں جی، خوش ہونا، گھبرانا، پریشان ہونا ہر انسان کی ایک اس میں ایک فطرت میں ہے جی. اور میں جہاں تک کہ مہنگائی کا تعلق ہے، میں یہی بات کر رہا ہوں، ہماری گورنمنٹ کی ٹاپ پرائرٹی یہی ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے. یہ جو چیزیں ہیں آپ خود بتائیں، یہ ڈالرز جو ہیں میں اوپر جا رہا ہے، یہ جو تیل کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں، یہ عمران خان تو نہیں کر رہا، یہ عالمی منڈی میں اس کا اوپر جا رہا ہے. لیکن اس کو کیونکہ اس کے ملٹیپل فیکٹرز سے، پہلے لوگوں کی کرپشن تھی، بعد میں ڈینگی کا 1.5 سال ہو گیا کہ کوئی کاروبار نہیں پراپر طریقے سے چل رہا، اور اس کا جو کرونا کی وجہ سے اب ڈینگی کا آ گیا. لیکن ہم اس میں ہوپ فل رہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ رکھیں، اور ہمارے اللہ تعالیٰ مدد بھی کرے گا، اور عمران خان صاحب اور ہماری ٹیم پوری انشاءاللہ اس مشکل سے اس عوام کو اور اس قوم کو نکالے گی سر انشاءاللہ. بلکہ آج تو آپ کے اسلام آباد کے اندر آئی تھنک کہ وزیر اعظم صاحب خود بھی اجلاس کریں گے ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے، کہ پاکستان ایک بار پھر گرے لسٹ سے نکلنے کی پوری امید کوشش کی جا رہی ہے، اور پوری قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ جو ایک مین مسئلہ پاکستان کا اس کو حل کیا جائے. انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، زیدی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، شاہ جی اسد شاہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین یہاں پر ہم نے کوشش کی کہ ہم یہاں پر بات کر سکیں، پاکستان کے مسائل اور وسائل کی یہاں پر بات کر سکیں، اور حکومت وقت کی جانب سے یہ ضرور کہا گیا، پوری امید ایک بات کی گئی ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد سب کچھ بہتر ہو جائے گا، جو وعدے کیے گئے ہیں ان کو جلد وفا بھی کیا جائے گا. لیکن یہ جو مہنگائی ہے سب کرونا کی وجہ سے، حکومت کا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ہم کرونا کی سے پہلے کی بات کریں تو تب بھی ڈالر کا ریٹ کافی اوپر جا رہا تھا. لیکن چلیں اب بات سوری، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا ادھر کہ ابھی حکومت یہ کہہ کے اپنی جان خلاصی کروا گئی ہے کہ عوام گھروں میں سپرے کروائے، عوام فیکٹریوں میں سپرے کروائے، عوام چھتوں پہ سپرے کروائے، لوگ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹوں میں سپرے کروائیں. تو گورنمنٹ کیا کرے گی؟ نہیں سرکاری طور پر ہی سپرے کروایا جائے گا، جس طرح باقی سوسائٹیز میں ہو رہا ہے. میرے اپنے گھر پر ہوا ہے، میری پوری کالونی میں ہوا ہے، اب ایون کہ لاسٹ ٹائم چینل کے اندر بھی ہوا ہے. تو حکومت کی جانب سے ہی تھا. صرف یہ ہے کہ پہلے جا کے خود وہ آ کے سپرے کرتے تھے، اب ہمیں جا کے بلانا پڑتا ہے کہ جی آ کے سپرے کر دے. تو یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ڈفرینس ختم ہونا چاہیے. ناظرین آج تک کے لیے اپنے ہوسٹ فیضان بٹ کو اجازت دیجیے، کل آپ کی بات اور آپ کے مسائل کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.